اب حج تمتع کا مصنون طریقہ بیان کیا جاتا ہے۔ حج تمتع یعنی اس میں آپ پہلے عمرہ کریں گے اور پھر ایام حج میں انشاءاللہ حج بھی ادا کریں گے۔ حج کیا ہے؟ سادہ الفاظ میں حج 4 مختلف مقامات پر 8 ذی الحج سے 13 ذی الحج تک مختلف مناسک ادا کرنے کا نام ہے۔ یہ 4 مقامات مسجد حرام، منی، مزدلفہ اور عرفات ہیں۔ منی حدود حرم کے اندر مکہ مکرمہ سے مشرق کی جانب تقریباً 8 کلومیٹر کے فاصلے پر 2 پہاڑوں کے درمیان صدیوں پرانی وادی ہے جس کی لمبائی تقریباً 4 کلومیٹر ہے۔ حجاج کرام 8 ذی الحج کو 2 چادروں میں ملبوس ہو کر مکہ مکرمہ سے اس وادی میں آتے ہیں۔ یہی وہ وادی ہے جہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے پیارے لخت جگر کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہاں کی بڑی مسجد کا نام مسجد خیف ہے۔ مزدلفہ کا میدان منی کی وادی سے بالکل جڑا ہوا ہے اور یہاں سے میدان عرفات کا فاصلہ تقریباً 9 کلومیٹر ہے۔ یہاں کی بڑی مسجد کا نام مشعر الحرام ہے۔ خواتین و حضرات، عرفات کا میدان حدود حرم سے باہر واقع ہے۔ اس میدان میں جبل الرحمہ نامی پہاڑی موجود ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع بیان فرمایا تھا۔ یہاں کی بڑی مسجد کا نام مسجد نمرہ ہے۔ اسی میدان میں 9 ذی الحج کو حاضر ہو کر دعائیں کرنا حج کا رکن اعظم ہے۔ اب حج کے مناسک کی تفصیلاً بات کرتے ہیں۔ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ 8 سے 13 ذی الحج تک کے دنوں میں مناسک حج ادا کیے جاتے ہیں۔ 8 ذی الحج کو آپ اپنی قیام گاہ سے حج کا احرام باندھیں گے۔ احرام باندھنے سے پہلے عمرے کے احرام کی طرح ناخن تراشنا، مونچھوں کے بال کم کرنا، زیر ناف اور زیر بغل بال صاف کرنا مستحب، جبکہ غسل کرنا سنت ہے۔ احرام سے قبل غسل حیض اور نفاس والی خواتین کے لیے بھی سنت ہے۔ احرام کی چادریں اوڑھنے کے بعد نماز برائے احرام ادا کیجیے۔ اس کے بعد حج کی نیت کیجیے۔ عربی زبان میں اللہم لبیک حجہ کہیں یا اپنی زبان میں کہیں اے اللہ، میں تیری رضا کے لیے حج کی نیت کرتا ہوں، تو اسے میرے لیے آسان کر دے اور قبول فرما لے۔ نیت کے بعد مرد 3 بار بلند آواز میں اور خواتین آہستہ تلبیہ پڑھیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تلبیہ پکارنے کے بعد دعا کرنا سنت عمل ہے۔